أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے اہل ہمت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج 2 جنوری کا درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہمارا موضوع نظم کائنات کی تمام اشیاء کا آپس میں منظم ہونا. یہ خدا کے وجود کے سلسلے میں دلائل پر بات ہو رہی ہے اور اسی سلسلے میں آج اس کا دوسرا درس ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے جس کا نشان ہے 53. اس میں خداوند عالم ہماری توجہ دلا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے. کیا آپ کے پروردگار کا یہ وصف کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب شاہد ہے؟ قرآن انسان کو کائنات کے آفاقی نظام کے متعلق کی دعوت دیتا ہے. اسی لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ قرآن پر غور و فکر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو غور و فکر سے قرآن نہیں پڑھتا اس کے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں. اس کو اپنے تالے کھولنا چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے ہے علماء سے کہ میرے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں، میں اس کو کیسے کھولوں؟ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار کوئی دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ دروازہ خود کھل جائے گا. تو قرآن سے رابطے میں رہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور روزانہ معمول بنا لیں کہ کچھ وقت قرآن آیات کے تراجم کو سامنے رکھیں. تفاسیر میں سے کوئی بھی تفسیر نمونہ ہے، تفسیر انوار النجف ہے، تفسیر الکوثر ہے مولانا محسن نجفی صاحب کی، کوئی بھی تفسیر اپنے سامنے رکھ لیں اور چند آیات، یہ نہیں کہ روزانہ کوئی ایک سورت ہی آپ مکمل کریں، صرف چند آیات پر غور و فکر کریں اور غور و فکر کے ساتھ اس کو تحریر کرتے رہیں، نوٹ ضرور کریں. آپ کیا سمجھے ضرور نوٹ کریں اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو بھی نوٹ کریں اور ضرور کسی سے پوچھیں. یہ قرآن آیات جو ہے یہ بزبان نظم کا مقدمہ بن سکتی ہیں. یعنی خدا کے وجود کے سلسلے میں یہ برہان خدا کا وجود ثابت کرنے کی رائج ترین دلیلیں پیش کرتا ہے. یہ قرآن یہ برہان 2 مقدموں پر مشتمل ہے. یعنی دلیلیں جو قرآنی آیات پیش کرتی ہیں ان میں نمبر 1 کائنات میں نظم و ضبط اور قانون کا موجود ہونا. یعنی انسان دیکھے، آسمانوں کو دیکھے، کہکشاؤں کو دیکھے، سورج، چاند، ستاروں، زمین، پہاڑوں، حیوانات، موجودات، حتیٰ کہ ہر ذرے میں پائے جانے والے نظم اور طبیعی قوانین پر معمولی غور و فکر کرے تو ہمارے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے. جیسا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو کائنات کے ہر ذرے میں خدا نظر آتا ہے، یعنی اس کی قدرت نظر آتی ہے. کائنات کا جو نظم و ضبط ہے اور کائنات کے ہر موجود میں خاص جو نظم و ضبط کا فرما ہے
خالق کے علم اور حکمت پر یہ دلالت کرتا ہے، جس سے کائنات افراتفری سے محفوظ ہے۔ یہاں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی کی مشین خراب ہو جاتی ہے، کسی کا کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کبھی کوئی خرابی نہیں واقع ہوتی۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں کسی کا دخل بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی سورج کو جلدی نکال دے، جلدی غروب کر دے، چاند کو زبردستی کھینچ کے لے آئے اور عید منا لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں، ان میں نظم و ضبط کا جو نظام ہے اور کائنات کا جو متناسب اور سازگار نظام ہے، یہ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم دیکھو کہ اس کا خالق، اس کا مالک کیسا حکیم ہے، کہ کس طرح سے اس نے تمام قوانین کو وضع کیے اور کائنات کی تمام چیزوں کو منظم کر کے کس طرح اپنا مطیع و فرما بردار بنایا ہے، جبکہ یہ ظاہری طور پر بے روح ہیں، لیکن خداوند عالم نے ہمیں روح جیسی چیز سے نوازا اور یہ کہا کہ روح میرے امر سے ایک چیز ہے۔ تو ہمیں خداوند عالم کا زیادہ مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اس عالم کی خلقت اور اس کے اجزاء کے درمیان ہم آہنگی اور نظم کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کے وجود پر پہلی دلیل ہے۔ یہ توحید مفضل صفحہ 47 پر لکھا ہوا ہے۔ توحید مفضل بہترین کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی مولا علی علیہ السلام جو ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے۔ الحمدللہ علی کل نعمہ، تمام نعمتیں قابل تعریف ہے وہ خدا کے جو ہمیں عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس توحید کو سمجھنے کے لیے بہترین کتابیں موجود ہیں۔ مکارم شیرازی صاحب کی کافی کتابیں توحید کے سلسلے میں ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر عام طور سے لوگ نہ بولتے ہیں اور نہ سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایام ازاں ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب لوگ بہرحال بیٹھ کر سنتے ہیں، اور یا پھر ایصال ثواب کی مجالس کہ جن میں لوگ بہرحال لواحقین جن کے یہاں کوئی موت ہوتی ہے ان کو اپنی شکل دکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں مجلس میں، ورنہ عام طور سے یہ بھی ہوتا ہے کہ مجلس اندر ہو گئی ہوتی ہے اور لوگ باہر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مجلس ختم ہوگی تو ہم جائیں گے اور ماتم کریں گے۔ بہت سے لوگوں نے اپنا مطمع نظر صرف ماتم کو بنا لیا ہے اور وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی اتنا تم نے ماتم کیا، کیا سیکھا؟ تم نے توحید کے بارے میں کچھ دلائل سیکھے؟ تم نے کچھ نوٹنگ کی؟ تو ظاہر ہے کہ جواب نفی میں، اور وہ کہتے ہیں بس ہم عزادار ہیں، ہم سے ماتم کرتے ہیں، ہمارا وہ کچھ کسی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو علم کے سمندر اور علم کے جو دریا بہائے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مولا علی کے خطبات کو جو نہج البلاغہ میں ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتح الخلائق بقدرتہ ونشر ریاحا برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ۔ ذرا ان کا ترجمہ پڑھیں۔ توحید کسی حد تک سمجھ میں آ سکتی ہے، اور خدا کی طرف انسان جب راغب ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ خدا کی معرفت حتی الامکان حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب تم معرفت حاصل کرو گے
تو تمہارا خود دل چاہے گا کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ خدا ہماری مدد فرمائے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مسلسل ہم پر رحم و کرم فرمائیں اور اپنی نظر خاص ہم پر رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔